ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سنجلی مسجد جو شملہ میں واقع ہے، کس قدر بڑا ہنگامہ ہوا، ہندوتوا تنظیموں نے کس طرح سے احتجاجات کیے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اب مسلم فریق نے معاملات کو ٹھنڈا کرنے، بھائی چارگی اور دشمنی کو دور کرتے ہوئے بھائی چارگی کا ماحول بنائے رکھنے کے لیے آج جو ہے اعلان کیا ہے کہ جس مسجد کے اوپری 2 منزل کو غیر قانونی قرار دے رہے ہیں اس کو وہ خود جو ہے نیچے گرائیں گے، اس کو منہدم کریں گے، شہید کریں گے اوپری والا حصہ۔ مسلم فریق کا کہنا ہے کہ پہلے اس علاقے میں ایسا کبھی نہیں ہوا جیسا ماحول ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بھائی چارہ اور خوشگوار ماحول بنانے کے لیے ضروری پیش رفت کی جائے۔ ہندو تنظیموں سے وابستہ افراد نے بدھ کے روز زبردست یہاں پر احتجاجی مظاہرہ کیا تھا۔ حالات کو قابو میں کرنے کے لیے پولیس کو لاٹھی چارج کا بھی سہارا لینا پڑا تھا اور واٹر کینن بھی استعمال کیا گیا تھا۔ حالات بے قابو نہ ہوں، اس لیے آج سنجلی مسجد کی نمائندہ وفد نے شملہ اور ہماچل پردیش میں آپسی بھائی چارہ قائم رکھنے کے مقصد سے اوپری 2 منزل کو توڑنے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے۔ سنجلی میں مسجد کی طرف سے آئے نمائندہ وفد نے شملہ میونسپل کارپوریشن کے کمشنر بھوپیندرا تری سے ملاقات کی۔ اس وفد میں مسجد تعمیر کمیٹی کے صدر محمد لطیف اور امام مسجد کے ساتھ دیگر کئی لوگ بھی موجود تھے۔ وفد نے کمشنر کو اجلاس پیش کیا جس میں مسجد کے اس حصے کو بند کرنے کا مطالبہ اٹھایا ہے جسے ناجائز بتایا جا رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اگر کوئی غیر قانونی ہے اور اس سلسلے میں کوئی باتیں آتی ہیں تو امن کو بحال رکھنے کے لیے اگر واقعی میں وہ غیر قانونی ہے تو پھر اس کا جو ہے فتنے سے بچنے کے لیے منہدم کرنا ہی ضروری ہے، اور جو فیصلہ لیا گیا ہے وہ شاید صحیح ہے مسلمانوں کی جانب سے اور مسجد کمیٹی کی جانب سے۔ مدھیہ پردیش کے اندور ضلع کی پولیس نے بتایا کہ ہندوستانی فوج کے 2 ٹرینی افسروں کو مارا پیٹا گیا ہے اور ان کی 2 خاتون دوستوں میں سے ایک کو نامعلوم افراد نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ ٹرینی افسرز ہیں ہندوستانی فوج کے، ان کو یرغمال بنا کر کے مارا گیا، ان کے خاتون دوستوں کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ چاروں بدھ کو مدھیہ پردیش کے اندور ضلع میں پکنک پر گئے ہوئے تھے۔ پی ٹی آئی کے مطابق بارگونڈا پولیس اسٹیشن کے انچارج لوکیندر سنگھ ہیرو نے بتایا کہ ان اہلکاروں کی عمر 23 اور 24 سال ہیں۔ دونوں ماہ کنٹونمنٹ شہر کے انفینٹری اسکول میں ینگ آفیسرز کورس کر رہے ہیں۔ وہ منگل کو اپنی 2 خواتین دوستوں کے ساتھ پکنک منانے نکلے تھے۔ پی ٹی آئی کی رپورٹ کے مطابق بدھ کے صبح تقریباً 2 بجے 6 سے 7 لوگوں کا ایک گروپ مہا منڈلیشور روڈ پر ایک پکنک اسپاٹ کے قریب پہنچا اور کار میں بیٹھے ایک افسر اور خاتون دوست کو پیٹنا شروع کر دیا۔ شور سن کر دوسرے اہلکار اور پہاڑی کی چوٹی پر موجود خاتون موقع پر پہنچ گئے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق جس نے ایک افسر کی طرف سے درج کرائی گئی شکایت کا حوالہ دیا، حملہ آوروں نے جوڑے کو بندوق کی نوک پر کار میں یرغمال بنایا جب انہوں نے ان پر حملہ کیا۔ انہوں نے ایک اور افسر سے 10 لاکھ روپے تاوان لانے کو بھی کہا۔ اس کے بعد افسر نے اس موقع کا استعمال کرتے ہوئے مہم میں اپنے اعلیٰ افسران کو اطلاع دی، جس نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کی ایک ٹیم کو علاقے میں بھیجا گیا لیکن تب تک حملہ آور علاقے سے فرار ہو چکے تھے۔ فوجی افسران ان کی خواتین دوستوں کو محض سول اسپتال لایا گیا، جہاں طبی معائنے میں اس بات کی تصدیق ہوئی کہ خواتین میں سے ایک کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی گئی تھی۔ ٹائمز آف انڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ انڈین جوڈیشل کوڈ کی دفعہ 70 گینگ ریپ اور 310 بار 2 ڈکیتی، 308 بار 2 بھتہ خوری اور 115 بار 2 رضاکارانہ طور پر تکلیف پہنچانے کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ناظرین گرامی، دیکھیں فوج کی ٹریننگ لینے والے پکنک پہ گئے تو کس طرح
آج کل کا یہی ماحول ہے، ایسے گنڈے اور ایسے درندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پکنک پر جاتے ہوئے بھی کم سے کم اپنے ایک زیادہ دوستوں کو لے جانے کی ضرورت ہے، اور ایسے انجان علاقے میں اگر جا رہے ہیں آپ گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ، ان درندوں کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ لٹیرے ہیں، درندے ہیں، کس کو کب کہاں سے اچک لیں اور کس کو قتل کر ڈالیں پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے آج کے ماحول میں انجان علاقوں میں یہ ایک دو کے علاوہ اگر بھیڑ کی شکل میں، ایک بڑی شکل میں ہی گھومنے جائیں گے، سیاحت کے لیے جائیں گے تو یہ ضروری ہوگا۔ اتر پردیش کی کشی نگر ضلع میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا آج۔ یہاں ایک شخص کو اپنی بیوی اور نومولود کو اسپتال سے ڈسچارج کروانے کے لیے اپنا 2 سالہ بیٹا بیچنا پڑا۔ ہم کس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں، ہم کس طرح کے سماج میں رہتے ہیں، غربت کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ بھارت کی یہ وہ اصل حقیقی کہانیاں ہیں ناظرین گرامی، جس پر کئی گھنٹے تبصرے ہونے چاہیے، جس پر بولا جانا چاہیے، چاہے مدھیہ پردیش میں پیش آنے والا یہ جس میں پکنک پر گئے ہوئے لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کریں، یا زمینی سطح پر یہ غریب شخص اپنے نوزائیدہ بچے کو اور بیوی کو بچانے کے لیے اپنے پہلے بچے کو بیچنا پڑے، تو یہ کس سماج پر جو ہے تھپڑ ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اس پر غور و خوض نہ صرف کرنا چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے، حکومتوں پر انگلی اٹھنی چاہیے۔ کشی نگر سے آنے والے کتنے ایسی واردات ہیں، واقعات ہیں، سانحات ہیں جو اخبارات کی کسی کونے میں دب کر کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن عوام کے اور غریب کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ متاثرہ کے والد کے پاس اسپتال کا بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، یہی وجہ ہے کہ اسپتال کے کچھ لوگوں کے کہنے پر اس نے اپنا بچہ ایک جوڑے کو بیچ دیا۔ جنہوں نے مشورہ دیا وہ بھی اس جرم میں شامل ہونا چاہیے۔ اس معاملے کے انکشاف کے بعد پولیس نے بچے کو بحفاظت اسے واپس کرا دیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق پولیس افسر نے بتایا کہ ایک شخص کو اپنی بیوی اور نوزائیدہ بچے کو نجی اسپتال سے ڈسچارج کرنے کے لیے اپنی 3 سالہ بیٹے کو فروخت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ بروا پٹی کا رہنے والا ہریش پٹیل اپنی بیوی کو ڈیلیوری کے لیے ایک نجی اسپتال لے گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے سرکاری اسپتال میں لے جاتا تو شاید فیس کم ہوتی، نجی ہاسپٹل میں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے گیا۔ ان کا چھٹا بچہ تھا۔ بچی کی پیدائش کے بعد جب وہ اسپتال کی فیس ادا کرنے سے قاصر رہا تو اسپتال کے عملے نے ماں اور نومولود کو جانے نہیں دیا۔ پولیس نے بتایا کہ مایوسی کے عالم میں باپ نے جمعہ کو اپنے 3 سالہ بیٹے کو جعلی گود لینے کے دستاویز کے تحت چند ہزار روپے میں فروخت کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اب جس نے خریدا اس کو بھی جو ہے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی، اور کیا صورتحال ہے، اور کیا درندگی کی انتہا ہو سکتی ہے کہ کانپور کی مصروف شاہراہ پر خاتون کی سرکٹی برہنہ لاش برآمد ہوتی ہے۔ اب ہندوتوا برادری کے لوگ راستے پہ کیوں نہیں آتے، احتجاجات کیوں نہیں کرتے؟ بنگال میں ایک معاملہ پیش آیا تو 15 دنوں تک ساری ریاست سر پہ اٹھائی رہے۔ نیشنل میڈیا میں بنگال کے علاوہ کوئی خبریں دیکھنے کو نہیں مل رہی تھی۔ ممتا بنرجی کی حکومت کو گرانے کی ساری سازشیں مکمل کر لی، اس سے بھی بھیانک واردات پیش آتی۔ مدھیہ پردیش میں جو معاملہ پیش آیا ان فوجی افسران کے ساتھ، اگر وہی کانگریس والی حکومت یا دیگر حکومتوں کی جگہ ہوتی تو آج کیا ہوتا؟ اسی طرح کانپور میں یہ پیش آنے والا مسئلہ، اتر پردیش کے کانپور کے گوجینی علاقے میں قومی شاہراہ پر ایک خاتون کی سرکٹی لاش ملی، اور وہ بھی لاش برہنہ تھی، جس علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہوا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ خاتون کے ساتھ زیادتی کے بعد اسے قتل کیا گیا۔ واقعے کے 24 گھنٹے سے زیادہ گزرنے کے باوجود پولیس تاحال مقتولہ کی شناخت کرنے میں بھی ناکام ہے، اور تفتیش میں کوئی اہم پیش رفت بھی نہیں ہوئی کہ سر کٹا کہاں لاش کو پھینک دیا گیا، کہاں سر کو پھینک۔ قریب اسپتال کی CCTV فوٹیج میں ایک ویڈیو ملی، اس خاتون کو لاش کے ملنے سے کچھ گھنٹے پہلے چلتے ہوئے دیکھا گیا، جس کا قد و قامت مقتولہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ جائے وقوع کے قریب اس خاتون کے پہننے والے خاکی رنگ کے کپڑوں کے ٹکڑے بھی ملے۔ پولیس اس فوٹیج کو مزید سراغ حاصل کرنے اور مقامی لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین گرامی، بھارت کی سڑکوں پر اس وقت خواتین کی سرکٹی لاشیں برہنہ حالت میں مل رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک سینئر صحافی نے کہا ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت میں BJP حکومت پر مسلمانوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنانے کی جو کوشش ہو رہی ہے وہ ایک سازش کے تحت ہے۔
ان کا ماننا ہے کہ یوگی حکومت نے بلڈوزر سیاست اور پولیس انکاؤنٹرز کے ذریعے مسلمانوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا۔ یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے جب ملک میں اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک اور تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ یوگی حکومت بلڈوزر کو ایک علامتی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے، جس کے ذریعے اقلیتوں کے املاک کو منہدم کیا جا رہا۔ یہ کارروائیاں اکثریت میں ان مسلمانوں کے خلاف کی گئی جن پر حکومت نے غیر قانونی تعمیرات یا فساد میں ملوث ہونے کے الزامات لگائے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اقدامات مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے، انہیں حاشیہ پر دھکیلنے کی منظم کوششیں ہیں۔ امر اجالا میں سینئر صحافی کا انٹرویو اس وقت دیکھا جا رہا ہے، بڑے پیمانے پر شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین، مدھیہ پردیش میں موسلا دھار بارش سے قلعے کی دیوار منہدم ہونے اور متعدد ہلاکتوں کے خدشے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جرائم و حادثات میں لگاتار اضافہ، حادثات کس انداز میں پیش آتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا۔ مدھیہ پردیش کے دتیا میں شدید بارش کی وجہ سے آج صبح قلعہ کی بیرونی دیوار گر گئی تھی۔ اس حادثے میں کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ 400 سال پرانی پتھر کی دیوار تھی یہ دتیا قلعہ جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے دامن میں بنے مکانات پہ رہنے والے متعدد لوگ اس کے ملبے تلے دب گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اس طرح 400 سال پرانی پتھر کی دیوار کے آس پاس میں کس طرح کے گھر ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں، بڑے کچے مکانات ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں یہ بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر بنگلہ دیش کے سابق ایم پی ہندوستان فرار ہونے کی چکر میں تھے، لیکن سرحد پر ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بارڈر گارڈ بنگلہ دیش (GGB) نے راؤزان چٹاگانگ 6 کے سابق ممبر پارلیمنٹ ABM فضل کریم چودھری کو غیر قانونی طور پر ہندوستان فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے سرحد پر گرفتار کیا۔ میڈیا رپورٹس نے جمعرات کے روز اطلاع دی۔ ڈھاکہ ٹریبون کی رپورٹ کے مطابق فورس کے تعلقات عامہ کے افسر شریف الاسلام نے تصدیق کی کہ سابق ممبر پارلیمنٹ کو برہمن باڑیا کے تحت اکھورا کے نزدیک سرحدی علاقے سے گرفتار کیا گیا۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسینہ کے جتنے بھی وزراء اور تمام لوگ تھے، ان کے خلاف جنہوں نے جو ہے لگاتار یہاں پر جن پر الزام لگتا ہے ظلم و ستم کیا تھا اور الگ طرح کے فیصلے لیے تھے، ان کی گرفتاریاں جاری ہیں۔ ایسے میں یہ فرار ہونے کی کوشش میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ ایک مصری ماہر نے ظالم دہشت گرد اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کی جنگ کے بعد کے عرصے میں آبادکاری کی سرگرمیوں کو تیز کرنے اور شمالی غزہ کی پٹی کو اسرائیل کے ساتھ الحاق کرنے کا ارادے کا انکشاف کیا ہے، اور ان کی اس ناپاک سازشوں کو انکشاف کرتے ہوئے مصری فوجی میجر جنرل محمود کبیر، جو تصویراتی ماہر اور کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے مشیر ہیں، انہوں نے کہا کہ اسرائیل اس وقت شمالی غزہ کی پٹی پر نٹساریم کوریڈور تک اپنے کنٹرول کو مکمل کرنے اور اس علاقے کو بتدریج آباد کرنے اور اسرائیل کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔ العربیہ کی ایک رپورٹ میں تفصیلات فراہم کی گئی ہیں جس میں بتایا کہ شمالی غزہ کو اسرائیل کے ساتھ الحاق کرنے کے بارے میں نیتن یاہو کی بات ایک بدنیتی پر مبنی اور ایک ناکام ایک طرفہ سوچ ہے۔ انہوں نے کہا غزہ کی پٹی میں شروع ہونے والے واقعات کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، نٹساریم اور فلاڈیلفی کے کوریڈور پر قبضہ کیا گیا۔ کہا کہ نیتن یاہو نے ابتدائی طور پر پوری غزہ کی پٹی کو الحاق کرنے کا ارادہ تھا تاکہ پوری پٹی اسرائیلی خود مختاری کے تحت آ جائے، لیکن وہ اپنی سازشوں میں لگاتار ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اصل ان کا جو ہے اس وقت جو اس کی ناپاک سازش ہے وہ غزہ پٹی کے ایک حصے پر مکمل طور پر قبضہ کرنا ہے، یہ کہتے ہوئے جو ہے اس وقت اس ظالم دہشت گرد صہیونی درندے نے جو سازش کی ہے اس کی تفصیلات فراہم کرنے کی مصری حوالے سے پیش کی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، ان درندوں نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کی اسکول پر اسرائیلی ظالم دہشت گردوں کا جو حملہ ہوا اس میں 14 فلسطینیوں کی شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، 10 دیگر زخمی ہیں۔ یہ ظالم درندے صہیونی جہنمی کتوں کا لگاتار حملہ ہونا آپ لوگوں کے سامنے خبریں آ رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی میں بے گھر لوگوں کو پناہ دینے والے اقوام متحدہ کی اسکول پر کل بدھ کے روز اسرائیلی فضائلی حملہ کیا گیا تھا۔ کم از کم 14 فلسطینی شہید ہوئے اور 10 دیگر زخمی ہوئے۔ زخمیوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ النصرہ پناہ گزین کیمپ میں واقع اسکول پر ایک میزائل داغا گیا تھا ناظرین گرامی ظالم دہشت گرد ان درندوں کی جانب سے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اس وقت بے یار و مددگار ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کو کس طرح سے یہ درندے حماس کے نام پر نشانہ بنا کر کے شہید کر رہے ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،